لائٹ جائے تو جنریٹر ہونا چاہیے، گرمی میں بغیر لائٹ کے جس کو نیند نہ آتی ہو، نرم تکیا نہ ہو تو نیند نہ آتی ہو، نرم بستر نہ ہو تو جسے نیند نہ آتی ہو، جس کے کمرے میں اگر اندھیرے میں کوئی چھوٹا سا کیڑا آ جائے، کوئی چوہا آ جائے، چھپکلی آ جائے تو جس کی چیخ نکل جاتی ہو، جس کو اکیلے کمرے میں اندھیرے میں ڈر لگتا ہو، ہم جیسا کمزور انسان جب قبر میں جائے گا تو سوچو وہاں اگر اللہ نہ کرے جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی، وہاں اگر اللہ نہ کرے سانپ اور بچھو آ گئے، ادھر تو میرے اور آپ کے جسم پر کوئی کیڑا آئے تو فوراً ہٹا دیتے ہیں، اس وقت تو کیڑے ہوں گے تو بھی بندہ نہیں ہٹا سکے گا، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے جسم پر کیڑے رینگ رہے ہیں، مگر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ اپنے آپ سے اسے دور کر سکے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا کبھی نہ کبھی تو قبرستان جانے کا اتفاق ہوا ہوگا نا۔ یہ جو قبریں اوپر سے ساری ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں، اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں اگر آپ کسی ایک کالونی میں جائیں، غریبوں کی آبادی میں جائیں تو مکان دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے غریب رہتے ہیں ادھر۔ امیر کے علاقے میں جائیں تو کوٹھیاں دیکھ کر سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کوٹھیوں میں امیر اور سکون سے رہنے والے رہ رہے ہیں، مگر قبروں کو دیکھ کر پتہ نہیں چلتا، دکھتی ساری ایک جیسی ہیں مگر ہر قبر کی داستان جدا ہے۔ کوئی تو قبر میں جنت کی نعمتیں لوٹ رہا ہے، کوئی تو قبر میں جلوہ مصطفیٰ میں گم ہے، کسی کی قبر میں تو جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کوئی تو اپنی قبر میں نم کا نومت العروس کے مزے لوٹ رہا ہے، کسی کو تو قبر ایسے دبا رہی ہے جیسے ماں گود میں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے۔ مگر اسی قبرستان میں کوئی قبر ایسی بھی ہوتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں، جس میں سانپ اور بچھو اس قبر والے کو عذاب دے رہے ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے اس طرح انگلیاں کر کے بتایا، عذاب کی ایک صورت سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کر کے بتائی کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ جیسے پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، کسی کو قبر نے چکنا چور کر دیا ہوتا ہے، کسی کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے، اسی قبرستان میں کسی قبر میں آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ اشجع الاقرا، حدیث میں اس سانپ کا نام بھی بیان کیا گیا، اللہ جس سے ناراض ہو، اشجع الاقرا، اندھا سانپ ہے جو قبر میں مردے کو ڈنک مارے گا تو 70 گز مردہ زمین میں دھس جائے گا۔ یہ عذاب بھی احادیث میں ہی بیان ہوا۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی تو تھوڑی ہے نا، وہ زندگی بڑی ہے، اس دنیا میں کم رہنا ہے، اس دنیا میں زیادہ رہنا ہے، تو پھر کیوں نہ ادھر کی بات کریں۔ جلیل القدر تابعی سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے، وہاں سے ایک جنازہ گزرا، آپ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے۔ جنازے کے نیچے ایک چھوٹی بچی زاروں کتار دوڑتی ہوئی اس جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشکبار اور دل بے قرار ہو گیا۔ دست شفقت اس یتیم بچی کے سر پر پھیرتے ہوئے آپ نے فرمایا، بیٹی تم پر نہیں، تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے جو آج سے پہلے ان پر کبھی نہ آیا تھا۔ دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ وہی چھوٹی بچی آنسو بہاتی ہوئی قبرستان کی طرف جا رہی ہے، باپ سے بڑی محبت تھی، اس سے رہا نہیں جا رہا تھا، وہ قبرستان جا رہی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی حصول عبرت کے لیے اس بچی کے پیچھے پیچھے قبرستان کی طرف چل دیے۔ جب قبرستان پہنچ کر وہ چھوٹی بچی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی، حضرت سیدنا حسن بصری جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ گئے، چھپ گئے کہ دیکھوں یہ بچی کیا کہتی ہے۔ وہ چھوٹی بچی اپنے رخسار اپنے بابا جان کی قبر کی مٹی سے لگا کر کہتی ہے، اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا،
آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان کل میں نے آپ کے جسم پر چادر اڑائی تھی، آج رات آپ کو قبر میں کس نے چادر اڑائی؟ اے بابا جان کل تو آپ کو جب بھوک لگی تھی تو میں نے آپ کو کھانا پیش کیا تھا، آج رات قبر میں جب آپ کو بھوک لگی تو کس نے کھانا دیا ہوگا؟ سیدنا حسن بصری غم کی ماری اور اس دکھیاری بچی کی یہ باتیں سن کر رو پڑے، قریب آئے اور کہا ہے بیٹی اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، اے بابا جان دفن کے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، کیا اب بھی آپ کا چہرہ اس حالت پر ہے یا آپ کا چہرہ پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان آپ کو صاف ستھرا کفن پہنایا گیا تھا۔ اے عاشقان رسول ذرا اپنا سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے اپنے بارے میں سوچو، جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں بھی ہمارے دوست قبر میں ایک چہرہ تو قبلہ رو کر دیں گے نا، کفن تو صاف ستھرا پہنائیں گے، مگر اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا حسن بصری کہتے ہیں اپنے والد سے یہ پوچھو کہ بابا جان کل تو آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا، کیا اب بھی وہ صاف ستھرا ہے؟ اے بابا جان آپ کو قبر میں صحیح اور سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، کیا اب بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا، کوئی مایوس رہے گا، آپ نے اس سوال کا درست جواب دیا یا آپ ناکام رہے ہیں۔ اے بابا جان کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو آپ مجھے جواب دیتے تھے، آج میں کتنی بدنصیب ہوں کہ قبر کے سرانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اے بابا جان آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے، اے خدائے رحمان قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی یہ باتیں سن کر وہ بچی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں بظاہر تو یہ ایک واقعہ ہے مگر یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قبر کی اسی رات کے بارے میں ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے، شام آ گئی سر پر، کہاں سویا ہے مسافر، ہائے کتنا لا ابالی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والے۔ دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھنا چاہیے، آہستہ آہستہ یہ رسم بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، بات بھی ہوتی کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں اور وہ سوچیں کہ وہ کتنا انہیں یاد کرتے ہیں، اور جب یہ بے رخی یہ دنیا دیکھتے ہیں، یہ نئے رنگی یہ دنیا دیکھتے ہیں، لوگوں کا بھول جانا دیکھتے ہیں تو مزید دل پر ایک چوٹ لگتی ہے کہ یار جب میں چلا جاؤں گا، جب ہم چلے جائیں گے، تھوڑے دن تک، تھوڑے مہینوں تک، ہو سکتا ہے 1 آدھ سال تک کوئی یاد کرے گا، اس کے بعد کسی کا کچھ رکتا نہیں ہے، دنیا چلتی رہتی ہے۔ وہ کہتے نا ایک قبر پر ایک کتبہ لگا ہوا تھا، مجھے لگتا تھا میں اہم تھا اور یہی میرا وہم تھا۔ ہمیں لگتا ہے میں بہت اہم آدمی ہوں۔ میرا فرمائی ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے ہیں، اور آپ ذوالکفل بھی کہلاتے ہیں۔ ابن العجوز کہلانے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی بڑھیا کا بیٹا آپ کو کیوں کہا جاتا تھا کہ آپ اس وقت پیدا ہوئے جب آپ کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر یہ خود بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ یہ کیا تھا؟ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، ان کے شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے کی وجہ سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا۔
یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے. تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی. چنانچہ رب کریم عز و جل نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے ایک پہاڑ کی اوٹ میں جا کر ایک چیخ مار کر بلند آواز سے کہا موتو، یعنی تم سب مر جاؤ. اب یہ لوگ جن کی تعداد تقریباً 70,000 تھی، اس بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک سب کے سب مر گئے. اب ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی رہی. سڑنے لگی، تعفن پیدا ہونے لگا. پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پھیل گئی. غور کیجئے نا، 70,000 لاشیں ہوں بغیر کفن کے 8 دن تک پڑی رہیں تو کیا حال ہوا ہوگا. اب کچھ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیواریں اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں. کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا. اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی ناگہاں بے گور و کفن لاشوں کو جب انہوں نے دیکھا تو آپ کا دل رنج و غم سے بھر گیا. آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل کے ساتھ گر گڑا کر دعائیں مانگنے لگے. اور کچھ اس طرح دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے ہیں کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے. یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے. افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا. اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی. آپ بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جمع ہو جاؤ، تم اکٹھا ہو جاؤ. یہ سن کر یہ بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے، اسکیلیٹن بن گئے. اب پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو. یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے. پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردوں، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ. چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں، جی ہاں وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے تھے، مگر اللہ کے نبی کی زبان سے جب یہ مبارک الفاظ نکلے اور رب کا حکم شامل تھا، اب وہ تمام 70,000 لاشیں دم زدن میں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئی. ان کی زبان پر کیا تھا؟ سبحان اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت. پھر یہ سب یہ پڑھتے ہوئے جنگل سے روانہ ہو گئے اور اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے. لیکن ایک عجیب بات اور بتانی ہے کہ ان لوگوں پر اس موت کا یہ نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بو آتی تھی اور یہ کوئی بھی کپڑا پہنتے تھے، بعد میں بھی ان کی نسلوں میں وہ کفن کی طرح میلا ہو جاتا. اب ایک اور عجیب بات سنیے، آج بھی ان لوگوں کی نسل میں یہ نشان موجود ہے. یعنی آج بھی ان کی نسل میں سے جو لوگ دنیا میں ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بو آتی ہے اور وہ جو بھی لباس پہن لے وہ کفن کی طرح میلا ہو جاتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ قرآن پاک میں واقعہ کہاں موجود ہے؟ یہ پارہ 2 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 243. اے حبیب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا. بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عجیب و غریب واقعہ آپ نے سنا کہ 70,000 مردے زندہ ہو گئے. اب اس واقعے کو سننے کے بعد میں نے اور آپ نے کیا سیکھنا ہے؟ سیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں ہم کہیں بھی چھپ جائیں، کہیں بھی سیکیور مقام تلاش کر لیں جو ہمارے نزدیک محفوظ ہو، مگر موت آ کر رہے. کیا ایسا کبھی ہوا تھا کہ 100 برس تک مردہ رہنے کے بعد کوئی پھر زندہ ہوا ہو؟ جی ہاں، ہمارے قرآن میں ایک ایسا واقعہ بھی موجود ہے. اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر بن شرخیہ علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں.
اور واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ جو تھا اس نے اپنی بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا اور 1,00,000 کو ملک شام میں بکھیر کر ادھر ادھر آباد کر دیا، گویا ملک بدر کر دیا، اور 1,00,000 کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے تھے۔ اس کے بعد اس غیر مسلم بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا دیا۔ یہ کیسا عذاب تھا، یہ کیسی فوج تھی جس نے گویا ایک ہنستے بستے شہر کو تخت و تاراج کر دیا، برباد اور ویران کر دیا۔ اب قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ بخت نصر تھا کون۔ چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ خدا کی شان کی لڑکا بڑا ہو کر کہراسف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا، پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک دراز گوش یعنی گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا۔ انبیاء بھی کمال کی شخصیت ہوتے ہیں، اپنی قوم سے، اپنے شہر سے، اپنے لوگوں سے بڑا پیار ہوا کرتا ہے۔ جب اپنے شہر کو ویران دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا، چاروں طرف چکر لگایا مگر کسی انسان کی شکل نظر نہ آئی۔ ہاں یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ عز و جل اس کو آباد کرے گا۔ پھر آپ نے پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا، انگوروں کا رس نچوڑ کر نوش فرمایا، پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال دیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرہ کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو مضبوط رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر آپ ایک درخت کے پاس کچھ دیر کے لیے نیچے آرام کرنے لگے۔ آپ نے تو آرام کے لیے یوں سمجھیے کہ آپ لیٹے تھے کہ کچھ آرام کر لیا جائے، مگر اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی، گویا آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں اور چرندوں اور جنوں انسان سب کی نظروں سے آپ کو اوجھل کر دیا تاکہ آپ کو کوئی بھی نہ دیکھ سکے، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا، شہر کو پھر آباد کر دیا اور بچے کھچے بنی اسرائیل کو جو اطراف میں چلے گئے تھے، بکھر گئے تھے، سب کو بلا بلا کر شہر میں پھر آباد کر دیا۔ ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ ذرا غور کیجئے، ایک وہ نقشہ ہے بیت المقدس کا جب ویران ہے، لوگ بھی باہر جا چکے ہیں، کئی لوگ غلام بن چکے ہیں، 1,00,000 کے قریب لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک شہر تھا جس میں کوئی نہ تھا اور اب 100 سال کے قریب عرصہ گزرا ہے اور شہر پھر سرسبز و شاداب ہے، پھر عمارتیں ہیں، پھر لوگ آباد ہیں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 برس وفات کی حالت میں گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں جو پھل تھے اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا جو شیرہ تھا، جو انگور کا جوس تھا، بالکل خراب نہ ہوا تھا۔ نہ تو پھلوں میں کوئی بو تھی، نہ تغیر تھا، نہ شیرے میں کوئی بدمزگی تھی۔ اللہ غنی، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کی سر اور داڑھی کے بال بھی کالے تھے، یعنی آپ 40 برس کی عمر میں گویا آرام کرنے لیٹے تھے، آپ کو وفات دے دی گئی۔ 100 برس بعد جب آپ اٹھے تو آپ اب بھی گویا 40 برس کے ہی دکھتے تھے۔ آپ حیران ہو کر سوچ و بچار میں پڑے تھے کہ اللہ عز و جل نے آپ پر وحی بھیجی اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت کیا کہ اے عزیر، آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ آپ نے خیال کر کے کہا کہ میں تو صبح کے وقت سویا تھا، اب عصر کا وقت ہو گیا ہے، اور جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن سے کچھ کم وقت سوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزیر، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے، اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو
اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو پھر زندہ کرتے ہیں۔